دوستوں آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گیل اور آپ کی خدمت میں اپنا ایک نیا کالم لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ میرا یہ کالم جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ برطانیہ کے ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال کے حوالے سے ہے۔ ان کے اس دنیا میں سب سے طویل جو شاہی دور رہا ہے وہ ملکہ الزبتھ دوم کا تھا، اور ان کی انتقال کے بعد اس کا خاتمہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ کالم شروع کروں، میرے بہت سے دوست ہیں اور چاہنے والے ہیں تو جو مجھے فالو کرتے ہیں ان کی مجھ سے درخواست تھی کہ آج کل میرے افسانے نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ میں آج کل بہت زیادہ اپنے کالمز اور مضامین میں بزی رہتی ہوں، تو میرا ان سے وعدہ ہے کہ اب میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ میرے افسانے کے اوپر ہی آئے گی۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنا یہ والا کالم شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرے یہ جو کالم ہے ملکہ الزبتھ دوم کے انتقال کے حوالے سے اور ان کے زندگی کے کچھ واقعات کو میں نے یہاں پر مینشن کیا ہے۔ دنیا کے سب سے طویل شاہی دور اقتدار کا خاتمہ۔ اس وقت پوری دنیا میں ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے انتقال کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی گئی۔ ملکہ الزبتھ 71 برس تک اس عہدے پر فائز رہی۔ یوں وہ دنیا کی سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی شخصیت قرار پائے۔ اس سے پہلے ملکہ وکٹوریہ 64 برس تک ہندوستان سمیت پوری دنیا پر حکومت کی۔ ملکہ الزبتھ دوم اپنے والد جارج اول کی موت کے بعد 1952 میں ملکہ برطانیہ بنی۔ وہ پاکستان سمیت کئی دوسرے ممالک کی بھی ملکہ رہیں۔ سن 1956 میں جب پاکستان کا آئین بنا تو وہاں پر ان کی جو ہے بادشاہت کا خاتمہ ہوا تھا۔ ملکہ الزبتھ نے اپنی 96 سالہ زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ، کامیابیاں، ناکامیاں اور اہم واقعات کا مشاہدہ کیا۔ دوسرے جنگ عظیم اور اس کے بعد ہونے والے تمام اہم سیاسی حالات اور اتار چڑھاؤ کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کے 71 سالہ دور اقتدار میں برطانیہ کے 15 وزیر اعظم اور امریکہ کے 14 صدور تبدیل ہوئے۔ دولت مشترکہ، یورپی یونین سے علیحدگی، بریگزٹ جیسے اہم معاملات ان کی زندگی میں ہی وقوع پذیر ہوئے۔ برطانوی نو آبادیاں 1541 میں آئرلینڈ سے شروع ہوئیں اور اس کا خاتمہ 1922 میں آئرلینڈ میں ہی جو ہے بادشاہت کا خاتمہ ہوا تھا، جبکہ ہندوستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1947 میں پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے ساتھ اس نوآبادیاتی نظام کا خاتمہ ہوا۔ یوں تو برطانوی نو آبادیاں دنیا کے ہر بر اعظم میں موجود تھیں، جن میں آسٹریلیا، افریقہ، ایشیا، جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ کے کچھ علاقے شامل ہیں، اور اسی لیے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر ہم برطانوی سامراجیت کی بات کریں تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ برطانوی سامراجیت نے پوری دنیا میں نسلی تعصب، غلامی اور حاکمیت کی بنیاد رکھی۔ نوآبادیاتی نظام ختم ہونے کے باوجود دولت مشترکہ کے ممالک میں آج تک سامراجیت نے نفرت، نسلی تعصب اور درجہ بندی کے بیج بوئے، اور اب وہ مختلف اشکال میں ان ممالک کی ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں، اور ہم خود برطانیہ میں آج تک یہ نسلی تعصب مختلف قومیتوں اور مذاہب کے ساتھ دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں سیاسی نظام واضح کثرت سے بادشاہت کی بنسبت صدارتی پارلیمانی نظام کی طرف بڑھے ہیں۔ نوآبادیاتی ریاستوں نے محض بادشاہوں کو ہی نہیں بلکہ ان کے اداروں کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے۔ دراصل یہ جو شہزادہ چارلس کی جو تخت نشینی ان کا پہلا بڑا امتحان ہے۔
ملکہ کی جو احساس ذمہ داری اور بزرگی نے انہیں جو مقبولیت دی تھی ملکہ کو، چارلز کے لیے اس کو برقرار رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے سرگرم تنظیموں، روایتی زراعت، جمالیاتی فن تعمیر اور خود منتخب کردہ کاموں کو چارلز بطور بادشاہ جاری نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ برطانیہ میں آئینی بادشاہت کے قوانین میں اس کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی بیانات دینے کے معاملے میں بھی انہیں بہت احتیاط کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جدیدیت، جس کے چارلز حامی بھی ہیں، اور شاہی محل کے قدیم تصورات کے مابین توازن کا ان کو خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دولت مشترکہ کے ساتھ بھی ان کو بہت توازن اور احتیاط کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے تیزی سے بدلتے حالات، موسمیاتی تبدیلیاں، معاشی عدم توازن، کرونا اور اس کے بعد پیدا ہونے والے اثرات، بریگزٹ اور اس کے اثرات، افراط زر، مہنگائی اور توانائی کا بحران جیسے مسائل نے برطانوی معیشت اور اس کی ساکھ کو نہایت کمزور کر دیا ہے۔ برطانوی نومنتخب وزیر اعظم لز ٹرس کے بعد 71 سال کے طویل انتظار کے بعد چارلز کی بادشاہت خود ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ثابت ہو سکتی ہے۔ ماحولیات اور جمالیاتی فن تعمیر سے متعلق ان کی فکر مندی ان کے اپنے سے آگے کے وقت کی چیزیں ہیں جس پر انہیں بہت کم سراہا گیا ہے۔ وہ کوئی ایسے بادشاہ نہیں ہوں گے جس کے لیے بہت بڑی تعداد گرم جوشی کے جذبات رکھتی ہو۔ انہیں ویسے بھی اپنی تاج پوشی کے لیے ایک طویل انتظار کرنا پڑا ہے۔ دوسری بات کہ برطانوی خاندان اپنے ہم منصب ڈچ اور اسکینڈینیوین جو ان کے جو خاندان ہیں، خاندانوں کی طرح اپنے اداروں کو جدید تقاضوں کے مطابق اس سے ہم آہنگ کر سکیں گے یا نہیں، یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے، کیونکہ ان ممالک نے اپنی ملکوں کو جدیدیت کی طرف اپنے اداروں کو جو ہے ہموار کیا ہے یا اس کے اوپر لے کے چل رہے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ اس کا جواب آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال نئے بادشاہ کے آنے سے بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی، کرنسی کے حوالے سے اور آئین میں بہت ساری دفعات جو ہیں وہ چینج ہوں گی۔ جہاں جہاں ملکہ کا استعمال ہوتا تھا وہاں اب بادشاہ کا ورڈ بھی استعمال ہوگا، اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم پرسنلی جیسے جو میرا ایک اس میں میری رائے ہے کہ دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ شہزادہ چارلز کیونکہ جدیدیت کے بھی حامی ہیں، تو میرے دل میں جیسے ایک یہ خواہش تھی کہ کاش وہ ایسا کرتے کہ وہ بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کرتے اور ان ممالک سے بھی معافی مانگتے جن ممالک کو انہوں نے اپنے سامراجیت کے ذریعے اپنی کنٹرول میں رکھا تھا اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی تھیں، ان کو غلام بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ صرف ہم سوچ ہی سکتے ہیں، ایسا ہونا بہت کسی حد تک ناممکن ہے۔ بہرحال جو بھی ہو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور ہم پوری امید ہیں کہ شہزادہ چارلز جو ہے بطور بادشاہ ایک اچھے بادشاہ ثابت ہوں۔ بہت شکریہ۔